پیج نمبر 10 مہدی افادی. مہدی ہدایت کیا گیا. مہدی ہدایت کیا گیا سے مراد ہے فائدہ. جو مفید ہو. افادیت سے نکلا ہے یہ لفظ. تو مہدی سے کیا مراد ہے؟ باقی مہدی سے مراد ہے ہدایت کیا گیا یا ہدایت یافتہ. اور افادی سے لفظ ہے یہ افادیت سے نکلا ہے اور یہ فائدے کو کہتے ہیں. اور یہ آپ مٹائیں، اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ شکوک و شبہات میں شامل ہے یہ چیزیں. لہٰذا آپ یہ آسان مانے لیں. اس کی ولادت 1875 ہے اور وفات 1921 ہے. مہدی افادی کا اصل نام جو ہے وہ مہدی حسن ہے. مہدی حسن. اور وہ گورکھپور. بعض لوگ اس کا تلفظ اختیار کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ میں نے سنے ہیں وہ تلفظ اختیار کرتے ہیں گورکھپور. گورکھپور. تو کپور میں یہ دو چشمی ہاں موجود نہیں ہے. کپور جو ہے وہ اس طرح لکھا جاتا ہے. اس میں دو چشمی ہاں موجود ہے، لہذا اس لفظ کو آپ دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑیں گے، مرکب بنائیں گے. تو یہ گورکھپور نہیں ہے بلکہ یہ گورکھپور ہے. گورکھپور. اور یہ یو پی آپ بار بار سنتے ہیں اتر پردیش. اتر پردیش لکھنؤ میں ہے اور یہ اتر پردیش میں ایک علاقہ ہے اس کا نام ہے گورکھپور. کیا اس کا نام ہے گورکھپور. گورکھپور نہیں. اچھا سنیں. اور وہ گورکھپور کے ایک شریف اور معزز گھرانے میں پیدا ہوئے. والد کا نام حاجی علی حسن تھا. مہدی افادی کی ابتدائی یعنی پرائمری یا 5ویں جماعت تک تعلیم جو ہے وہ گھر پر ہی ہوئی. چنانچہ گھر پر ہی عربی، فارسی اور اردو کی اچھی خاصی استعداد قابلیت بہم پہنچائی حاصل کی. اور پھر ایک انگریزی اسکول میں داخل ہوئے. کچھ مدت یعنی زمانہ یا عرصہ علی گڑھ میں بھی زیر تعلیم رہے. علی گڑھ کالج میں جو سر سید نے بنایا تھا، جو بعد میں علی گڑھ یونیورسٹی بنی. اور علی گڑھ تحریک کے نام سے جو خیال انہوں نے پروان چڑھایا تھا، ان کو شہرت بخشی تھی. اسی خیال کے بلبوتے، اسی خیال جو ہے اسی کی دین کون سی چیز ہے؟ یہ علی گڑھ کالج یا یونیورسٹی ہے. انہوں نے عملی زندگی، پریکٹیکل لائف، انہوں نے عملی زندگی کا آغاز، شروعات جو ہے مطلب نوکری کا یا ملازمت کا آغاز وہ کون سے عہدے سے کیا؟ نائب تحصیلدار کے عہدے سے. نائب تحصیلدار رہے. دیکھیں سی ایس ایس کا ایگزام جب کوئی بندہ دیتا ہے تو جو اسے پاس کراتا ہے اعلیٰ نمبروں کے ساتھ، تو وہ سی ایس ایس آفیسر یعنی اے سی، اور اے سی کے علاوہ مختلف محکمے ہے اس میں بڑا افسر جو ہے وہ بن جاتا ہے. اس کے علاوہ جو بندہ اس میں کم نمبرز لیتا ہے تو وہ تحصیلدار بنتا ہے. اور جو اس سے بھی کم نمبر لیتا ہے آج کل وہ فیل ہو جاتا ہے، لیکن پرانے زمانے میں وہ فیل نہیں ہو جاتا بلکہ وہ تحصیلدار اور نائب تحصیلدار جو ہے وہ لگ جاتا. مہدی افادی ایک نفیس انسان تھے. عمدہ، نفیس، عمدہ. ان کا ادبی شوق یہاں اس سے مراد لے شوق، ورنہ ذوق اور شوق میں اس میں بہت بڑا فرق ہے. شوق وہ ہے جو جب پورا ہوتا ہے نا، جب کوئی چیز آپ کو ملتی ہے تو آپ کا شوق ختم ہو جاتا ہے. اور ذوق وہ ہے جس میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر موٹر سائیکل خریدنا یا گاڑی خریدنا یا کوئی اور چیز خریدنا، حاصل کرنا آپ کا شوق ہے. جب وہ آپ کو مل جاتی ہے تو آپ کا شوق ختم. اور کتاب پڑھنا آپ کا ذوق ہے، لہٰذا ہر روز آپ یہ سوچیں گے کہ میں مطالعے کا وقت جو ہے یہ بڑھا لوں. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ مطالعے کا شوق یہ آپ کا بڑھے گا، اس کو ذوق کہتے ہیں.
باتیں نہیں. ان کا ادبی ذوق بھی نہایت پاکیزہ تھا. پاکیزہ پاک صاف تھا, مقدس تھا, صاف ستھرا. اپنے رکشا دیکھو احمد کا اپنے زمانے کے عظیم اہل قلم کے اہل لوگ یعنی لکھنے والے شعراء, انشاء پرداز, شاباش, شعراء, نثار, اہل قلم اور ادیبوں سے ان کے ذاتی یعنی نجی پرسنل مراسم تھے, مراسم تعلقات, جن میں سر سید احمد خان شامل ہے, الطاف حسین حالی, الطافنی, الطاف شبلی نعمانی, سید سلیمان ندوی. سلیمان ندوی کس کے شاگرد ہیں؟ شاباش, شبلی کے. اور عبد الماجد دریابادی وغیرہ, یہ بڑے بڑے ادبا اور شعراء تھے اپنے زمانے میں. مہدی افادی کا انتقال 46 برس یعنی سال کی عمر میں ہوا. مہدی افادی کے مضامین کا, انہوں نے مضامین لکھے ہیں اس اردو میں, اور ان کے مضامین کا ایک مجموعہ, ایک کتاب جس کا نام ہے افادات مہدی. ان کے نام سے ان کی اہلیہ انتقال کے بعد انہوں نے یہ کتاب خود نہیں چھاپی تھی, خود اس کی اشاعت نہیں کی تھی, پرنٹنگ نہیں کی تھی, بلکہ ان کے انتقال کے بعد ان کی اہلیہ, ان کی بیوی نے ان کی وفات کے بعد ترتیب دے کر شائع کیا. یہ کتاب ان کی بیوی نے شائع کی تھی. ان کی تحریر کی سب سے بڑی, مضامین لکھتے ہیں نا, تو مضامین لکھتے وقت ان کی جو عبارت ہے یا جو تحریر ہے یا جو لکھنے کا انداز ہے وہ کیا ہے, ان کی تحریر کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ زندہ دلی اور ظرافت ہے. سب سے پہلے وہ جوش اور خرگوش کے ساتھ لکھتے ہیں. کیا ہے؟ زندہ دلی. زندگی کیا ہے؟ زندہ دلی. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں زندہ ہوں تو زندہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ زندہ دل ہوں. زندہ دل سے مراد ہے آپ کی زندگی کے زندہ دل سے کیا مراد ہے؟ آپ کے سامنے ایک مقصد ہوگا, اور اسی مقصد تک آپ کیا کریں گے؟ اسی مقصد کے حصول کے لیے آپ جدوجہد کریں گے. آپ کیا کریں گے؟ جوش اور خرگوش سے کام لیں گے. لہذا اس کو زندہ دلی کہتے ہیں. اور ظرافت, ہنسی مذاق میں وہ بات کرتے ہیں. ان کی تحریر شگفتہ اور رواں ہے. شگفتہ تر و تازہ خوبصورت, جس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو مزہ دے گا, آپ بار بار اس کو پڑھنا چاہیں گے. جب آپ اس کی کتاب اٹھاتے ہیں نا تو اس وقت تک آپ اس کی کتاب نہیں رکھ سکتے جس وقت تک آپ سارے مضامین اور پوری کتاب پڑھ نہیں سکتے. رواں دواں ہے, کہیں پر بھی ان کی عبارت جو ہے وہ نہیں اٹکتی. مطلب سلیس ہے, آسان ہے. جن الفاظ کا وہ استعمال کرتے ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں؟ آسان اور سلیس ہوتے ہیں. انہوں نے خشک اور سنجیدہ مضامین, خشک اور سنجیدہ, خشک تر کا اپوزٹ ہے, مطلب مشکل ترین موضوعات کو بھی اپنی طبی شگفتگی, طبی طبیعت سے نکلا ہے, اس کی طبیعت میں جو شگفتگی تھی, جو تر و تازگی تھی, اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس سے اپنی طبیعت سے دلچسپ بنایا. مشکل ترین موضوعات جو ہے وہ انہوں نے بیان کیے, لیکن جس طرح اس کی طبیعت جو ہے اس میں طولانی اور شگفتگی, تر و تازگی پائی جاتی ہے. خوبصورت انداز سے وہ باتیں کر سکتا ہے, خوبصورت الفاظ کا, سلیس اور آسان الفاظ کا انتخاب کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انہی آسان اور سلیس الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے مشکل ترین موضوعات جو ہے اس میں دلچسپی, اٹریکشن پیدا کی اور جاذب نظر بنایا. ان موضوعات کو جاذب نظر, اٹریکٹیو, لوگ پڑھنے لگے. مشکل ترین موضوعات انہوں نے آسان لفظوں میں بیان کیے تو لوگوں کی نظروں کے سامنے انہوں نے وہ کیا کیے؟ اٹریکٹیو بنائے, لوگ پڑھنے لگے. سقراط کوئی بندہ پڑھنا نہیں چاہتا,
لیکن جس انداز سے انہوں نے بیان کیا ہے اب لوگ پڑھنا چاہتے ہیں. دیکھیں انہوں نے اپنے دلکش اسلوب بیان، اسلوب رائٹنگ سٹائل بیان، تو اسلوب کیا ہے؟ بیان کرتے ہیں نا، لکھتے ہیں نا. یہی رائٹنگ سٹائل جو ان کا ہے وہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے دلکش اسلوب بیان اور جمالیاتی نقطہ نظر کسی چیز کو سمجھنے کا جو انداز ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک مضمون آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے تو آپ نے ایک طرح سمجھنے کی کوشش کی، دوسرے اسٹوڈنٹ نے دوسری طرح سمجھنے کی کوشش کی، لیکن علمیت کی بات ہے. آپ کے پاس علم زیادہ ہے تو آپ نے ایک علیحدہ انداز سے سمجھنے کی کوشش کی، زیادہ چیزیں آپ نے نکالی ابھاری اس میں، اور دوسرا بندہ نالائق ہے، اب اس کے ذہن میں جو آیا ہوگا اب خدا کو منظور. ہاں پوائنٹ آپ کی شاباش. لیکن علمیت کے حوالے سے تو دیکھیں جمالیاتی نقطہ نظر کی بدولت مقبولیت حاصل کی، شہرت حاصل کی. اردو ادب میں انہیں رومانی تحریک کے محرکین حرکت دینے والے زیادہ لوگ، تو محرکین سے مراد ہے کہ رومانی تحریک کو ترقی دینے والے، مشہور کرانے والے جو لوگ ہیں ان میں شمار کیا جاتا ہے ان کا نام. ان کی کتاب جو ہے وہ ایک کتاب ہے اس کی مضامین پر مبنی، اور اس کا نام ہے افادات مہدی.